السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اس شب برات ایک خاص نماز آپ حضرات ضرور پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے اس کی بہت فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور ہمارے اکابرین بھی اس کی بے شمار فضیلتیں بیان فرماتے ہیں۔ وہ نماز کون سی ہے؟ مکمل آپ اس ویڈیو میں دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احبابوں کو شیئر کریں۔ ایک نماز ایسی ہے جس کو صلاۃ التسبیح کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ وہ صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں یہ آیا ہے کہ آدمی کو ہر دن میں ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ دن میں نہیں پڑھ سکتا ایک مرتبہ تو کم سے کم ہفتے میں نہیں تو مہینے میں نہیں تو سال میں نہیں تو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے تمام دلی جائز مقاصد تمناؤں کو پورا فرماتا ہے۔ تو صلاۃ التسبیح نماز کس طریقے سے پڑھیں گے، مکمل طریقہ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ وقت کوئی بھی ہو، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، رات میں، دن میں، صبح، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ نیت کر لیے، نیت کرنے کے بعد اب آپ پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اتنا پڑھنے کے بعد آپ 15 مرتبہ ایک تسبیح پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے۔ تیسرا کلمہ جو ہے بڑا مشہور کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر مکمل یاد ہے تو پورا پڑھ لیجئے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر مکمل یاد نہیں ہے تو اتنا ضرور پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 15 مرتبہ آپ کو اس کلمے کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب جب 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لیا، اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں۔ کوئی سورت پڑھنے کے بعد میں پھر آپ کو اسی تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے۔ جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جانے کے بعد آپ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پھر پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب 10 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح کو پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب 10 مرتبہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے کی تسبیح کو پہلے پڑھ لیں، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ سجدے سے سر اٹھائیں، بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ کو اس تسبیح کو 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ آپ کو اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی ایک رکعت میں آپ پڑھیں گے 75 مرتبہ۔ اب 75 ہوئی کیسے آپ سنیے۔ پہلے آپ نے نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھا، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھی۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھی، پھر 10 مرتبہ پڑھی، 15 اور 10 25۔ 25 کے بعد آپ نے رکوع کیا، رکوع میں 10 مرتبہ پڑھی، 25 اور 10 35۔ 35 کے بعد آپ کھڑے ہوئے رکوع کرنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھی، 35 اور 10 45۔ 45 کے بعد اب آپ سجدے میں گئے، سجدے میں جانے کے بعد 10 مرتبہ پڑھی، 45 اور 10 55۔ 55 کے بعد سجدے سے جب اٹھے بیٹھے پھر 10 مرتبہ پڑھی، 55 اور 10 65۔ پھر سجدے میں گئے، پھر پڑھی 10 مرتبہ، 65 اور 10 75۔ ایک رکعت میں 75 اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ مکمل تسبیح ہو جائے گی۔ اور جب 4 رکعت آپ پڑھ چکے
پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں۔ 15-20 منٹ ضرور آپ کے لگیں گے اس نماز کو پڑھنے میں، لیکن قسم خدا کی جب آپ نماز پڑھ لیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو آپ کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرمائے گا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ مرنے سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ اس صلاۃ و تسبیح کی نماز کو ضرور پڑھیں۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں پروردگار ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔